کتے بھیجے نا خامنئی نے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کا لاشا نکالنے کے لیے وہ جو کتے ہوتے ہیں نا سون کے اس کا لاشا کہاں گر گیا، وہ اب وہاں پہ تو رات کا ٹائم ہے، وہاں پہ جنگل میں رات کو شاید ہو سکتا ہے کتے ڈھونڈیں اس کو، نہیں تو صبح اس کو پتہ چل جائے گا نا صبح تک۔ ایک کتا مرا، ایک سور مرا، ہمیں بالکل خوشی ہے، ہم قہقہ ماریں گے، ہم جشن منائیں گے، اور جس دن خامنئی مرے گا، جس دن سیستانی جہنم واصل ہو، اس دن بھی ہم جشن منائیں گے، خوشی منائیں گے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام سے منحرف ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ کو روکنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تشیع کو دنیا میں بدنام کیا ہے۔ یہ دیکھو، یہ اس طرح سے ہزاروں لوگ ہیں، دسیوں ہزار لوگ ہیں، صرف 1988 کی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، ان لوگوں نے بے شمار لوگوں کو، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اب بھی ان کا قتل کا سلسلہ جاری ہے، اب بھی۔ یہ عراق کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، ان کے بڑے اختلافات ہیں خامنئی سے، یہ کچھ نہیں بولتے، اس لیے ان کو پتہ کہ یہ قتل ہو جائیں گے، یہ سب یہ کھلا راز ہے، حوض علم قوم میں سب مخالف بہت زیادہ ہیں خامنئی کے، کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو یہی حال ہوگا، ان کے بچوں کا یہی حال ہوگا جو ہوا ہے۔ ایک قاتل مرا ہے، معاویہ کا بصر ابن ارطاط مرا ہے، معاویہ کا ایک جلاد تھا، اس کا نام تھا بصر ابن ارطاط، اس کا کام یہی تھا کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا معاویہ کے حکم پہ۔ ہمارے زمانے کا خامنئی معاویہ ہے، اس کا بصر ابن ارطاط جہنم واصل ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔ جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام عثمان کی موت پہ خوش تھے، آج ہم ایک ملعون مردود کے موت پہ، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے سپورٹ میں یہ بات کہتے ہیں، نہیں، بالکل اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں، لعنت اسرائیل پر، لعنت ہر ظالم پر۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شخص قاتل تھا، یہ شخص، اس کا عقیدہ ہی کفریہ تھا، یہ شخص شیعوں کے بلاؤں کا سبب ہے، یہ ان کا عقیدہ، یہ جو ولایت فقیہ کا عقیدہ ہے، مرجعیت کا عقیدہ ہے، بالخصوص ولایت فقیہ کا عقیدہ جو بالکل کفری عقیدہ ہے۔ جو لوگ میرا سپورٹ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی میں یہاں پہ پاپولرٹی جیتنے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پہ حق بیان کرنے کے لیے آیا، میرے لیے کافی ہے کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سامنے میں سرخرو ہوں، میں حق بیان کروں، میں حقائق کو نہ چھپاؤں، میں بدعات کو بولتا رہوں، وہ میرا مشن ہے۔ دنیا مجھے تعریف کرے یا مجھے گالی دے دے، اس سے مجھے طبیعت پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا، میری کچھ باتوں کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، پہلی بات میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ مجھے حکومت ایران سے کوئی پرسنل پرابلم نہیں ہے، حکومت ایران سے، خامنئی کے رژیم سے یا خمینی کے رژیم سے، نہ کبھی انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا ہے حکومت ایران نے، اور نہ کبھی وہی اگر میرے ساتھ برتاؤ برا ہوا ہے تو وہی جو عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، عام پاکستانی یا افغانی جب ایران جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ریسزم ہوتا ہے، جو پریجوڈس ہوتا ہے، جو ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا ایران میں۔ ایران سے جب ہم باہر نکل آئے، جب ہم نے چینل شروع کیا تھا اہل بیت چینل، تو جی ہاں ہمارا ایک اکاؤنٹ تھا، اس میں چینل کے پیسے تھے، میرے پرسنل پیسے نہیں تھے، اس پہ انہوں نے قبضہ کیا، ہمارے دفتر وغیرہ پہ قبضہ کیا، ہمارے کچھ دوستوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا، اور ہمارے کچھ بہت سارے ہمارے جو سپورٹرز ہیں ان کو اوقات میں، متعدد اوقات میں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، علماء ان میں سے بہت سارے علماء بھی تھے۔ لیکن یہ پرسنل باتیں نہیں ہیں، یعنی کہ مجھے ذاتی طور پہ کچھ ہوا ہو ایران میں، میرے بہت سارے دوست ایرانی ہیں، اور میرے اصلی سپورٹرز ایرانی ہیں، یعنی جو اصلی کٹر سپورٹرز جو پرانے زمانے سے ہمارے ساتھ ہیں وہ سب ایرانی، پاکستانی ہوئی ہے، اردو والے تو اب آئے ہیں میدان میں، اور یہ بھی ان کی سپورٹ جو ہے اتنی کوئی خاص نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ، اور میں فیملی کے طور پر بھی مجھ میں ایرانیوں کا خون ہے، یعنی ہمارا رشتہ ہے ایرانیوں سے، میری نانی اللہ ان کو رحمت کرے وہ ایرانی تھی۔ تو عرض یہ ہے کہ ایران ملک سے ہمیں محبت ہے، ایرانی عوام سے ہمیں محبت ہے، ایران تشیع کا گڑھ ہے، اس سے ہمارے محبت ہے، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک ایرانی حکومت کا تعلق ہے، اس سے میں بہت شدید اس کا مخالف ہوں، خامنئی، خمینی، ان کے رژیم کا، لیکن وہ پرسنل وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے۔ کبھی انہوں نے مجھے جیل میں نہیں ڈالا، کبھی انہوں نے مجھے تپڑ نہیں مارا، کبھی انہوں نے مجھے کوڑے نہیں لگائے، جس طرح دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح میرے ساتھ نہیں ہوا ایران میں۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس لیے میں ایران کا مخالف ہوں یا حکومت ایران کا مخالف ہوں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات آپ یاد رکھیں میرے محترم ناظرین کہ یہاں پر ہم نے مرجعیت کی کمر توڑ دی ہے، ولایت فقیہ کی کمر توڑ دی ہے۔ ہم نے محترم ناظرین آج سے نہیں کئی سالوں سے، مثلا ملاحظہ کریں، یہ میرا ایک اسپیچ ہے، ولایت فقیہ کیوں کفر اور شرک، ولایت فقیہ کفر اور شرک کیوں ہے؟ یہ سبجیکٹ ولایت فقیہ اصلا کفر ہے، شرک ہے، یہ اس کو میں نے مختلف زبانوں میں، بالخصوص فارسی اور عربی زبانوں میں بہت وسیع پیمانے پہ میں نے اس پہ بحث کیا۔ آج تک اس کو یہ لوگ رد نہیں کر سکے، نہیں رد کر سکے۔ مرجعیت نہ صرف باطل ہے بلکہ یہ کفر باللہ ہے، اس پہ ہمارا سیریز ابھی جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ ہمارے ابھی 4 سیریز ہوئے ہیں، 4 اسپیچز ہوئے ہیں۔ بیان واضح در کفر مراجع،
مزید کفر مرجعیت، مرجعیت کفر ہے، آپریشن مرجعیت جو سیریز ہے، اس سے پہلے تقلید سیریز، اس سے پہلے عربی میں اجتہاد کے موضوع پر ہم نے سیریز کیا، فارسی میں کیا، انگلش میں کیا ہے. تو ان کے پاس رد نہیں ہے، میرے مخالفین کے پاس رد نہیں کر سکتے علمی لحاظ سے، یہ بہت بے بس ہیں، تقلید کو یہ ثابت نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ میں ملاحظہ فرمائیے، یہ میرا ایک سیریز ہے اردو زبان میں، اجتہاد اگینسٹ نص، مجتہدین اور مراجع کے کچھ اجماعی یا مشہور مخالف نص فتوے کہ یہ نص حدیث کے خلاف فتوے دیتے ہیں. اس میں بہت ساری سپیچز ہیں. اچھا، یہ اس کا رد نہیں کر سکتے، تو ان کے پاس کیا ہے؟ نامردی کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس، میرے مخالفین کے پاس نامردی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ وہ نامردانہ حملے کریں اور جھوٹ پھیلا دیں کہ اللہ یاری نے کیا کیا ہے، اللہ یاری نے کیا بولا ہے. میرے محترم ناظرین، ہمارا پروگرام جا رہا تھا کس موضوع پر؟ حضرت امام رضا علیہ السلام کی یوم ولادت پر. ان کی ولادت میں ہم خوشی منا رہے تھے. خبر آئی کہ اس ملعون کا، اس مردود کا، بصر بن ارطاد، اس قاتل کا جو جہاز گر گیا. میں دیکھیں عزیزوں، میں اس کے موت پہ نہیں ہنس رہا تھا، ویسے مجھے حق ہنسوں، مجھے خوشی ہوتی ہے. جس دن خامنی کی موت کا خبر بھی آئے گا تو میں قہقہے لگاؤں گا، خوش ہو جاؤں گا، انشاءاللہ جشن مناؤں گا. لیکن میں اس بات پہ ہنس رہا تھا کیونکہ اس وقت، کیونکہ آپ لوگ فارسی میڈیا نہیں پڑھتے نا، فارسی میڈیا کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اکثر لوگ آپ فارسی نہیں جانتے. اس وقت خبر یہ آیا تھا کہ خامنی صاحب کے ان کے پیچھے ان کی لاشیں ڈھونڈنے کے لیے کتے بھیجیں، تو اس پہ مجھے ہنسی آئی تھی. تو اس کو ان لوگوں نے بنایا ہے، کلپ بنا کے دیکھو اس کے موت، ایک سید کے موت پہ ہنس رہا ہے. جی ہاں، میں اس کے موت پہ خوش ہوں اور بڑی فخر سے خوش ہوں. اور میں ان لوگوں کو، کیونکہ میں ان کو بدترین دشمن اہل بیت علیہ السلام سمجھتا ہوں، بدترین کافر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیز؟ اس کی وجہ کیوں ایسا ہے، کیوں میں ان کو ایسا سمجھتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاحظہ کریں میرے عزیزوں کہ میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ شخص ہے خمینی. یہ کون ہے؟ خمینی. یہ شخص ہے خمینی. یہ شخص خمینی. اس کا ادعا تھا کہ اس کے وہی اختیارات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے اختیارات ہیں. کیونکہ اس کے ادعا یہ تھا کہ نماز کو بھی تعطیل کر سکتا ہے، حج کو بھی تعطیل، روزے کو بھی تعطیل کر سکتا ہے. اس کا ادعا یہ تھا یہاں تک کہ یہ توحید کو بھی، یعنی اللہ کی الوہیت کا بھی تعطیل یہ لوگ کر سکتے ہیں. اس کا یہ ادعا تھا. جو اس کی مخالفت کرتا تھا یہ شخص اور اس جیسے کتے اس زمانے میں، یعنی 80s کے دہائی کے آغاز سے لے کر، ان کو پھانسی دے دو، ان کو جیل دے دو، یا پھانسی یا بغیر کسی جوڈیشل پروسیس کے ان کو اسیسینیٹ کرا دو. یہ ان کا کام تھا. پھر خمینی مر گیا، خامنی صاحب آ گیا. ان کا بھی یہی ادعا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ وہی اختیارات جو امام امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں، وہی اختیارات اس کے پاس ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ بھی توحید کو تعطیل کر سکتا ہے، تو اللہ کی الوہیت کو، نماز کو حرام کر سکتا ہے، روزے کو، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بھائی. اور جو اس کی مخالفت کرے وہ کافر ہے، مرتد، محدور الدم ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے. اور اس کا کون تھا؟ اس کا جو مخالفت کرے، چاہے وہ علماء میں سے، چاہے صالحین میں سے ہو، چاہے عوام میں سے ہو، چاہے مغرب زدہ ہو، چاہے مغرب زدہ نہ ہو، مذہبی ہو، اس آدمی کا کام تھا، یہ رئیسی، اس کا کام تھا کہ اس کو لیکویڈیٹ کیا جائے، قتل کیا جائے، پھانسی دیا جائے. اس کا کام یہی تھا میرے عزیزو. اگر آپ کو شک پڑتا ہے اس بات پر تو یہاں پر یہ میرا اسپیچ دیکھ لیں، ولایت فقیہ کفر اور شرک کیوں ہے. اس کو آپ لوگ دیکھ لینا ذرا، کہ میں جو باتیں کہتا ہوں یہ بغیر دلیل کے نہیں کہتا. وہاں پہ اس کے سب ڈاکیومنٹس میں نے وہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. ایک منٹ، یہ ہم اپنے سے نہیں بنا رہے، سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں آپ کو؟ یہ ان کے اپنے ان کے کتابوں سے، ان کے بیانات سے، یہ واضح بات ہے. ولایت مطلقہ فقیہ کس چیز کا نام ہے؟ اچھا، جب یہ پتہ چلا آپ کو میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے، اب کہ یہ شخص کیا واقعا قاتل تھا کہ نہیں ہے، اس کا کام قتل کرنا تھا یا نہیں. میرے محترم ناظرین، یہ تو آپ یہاں پہ جا کے دیکھ لیں. یہ آیت اللہ منتظری کا ویب سائٹ ہے. یہ مذہبی آدمی تھا، مرجع تھا، خمینی کا نمبر 2 تھا، خامنئی کا استاد ہے. اس کے سائٹ میں یہاں پہ اس کا خاطرات ہے، کتاب خاطرات، وہاں پہ اس پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ کہ کس طرح یہ صرف 1988 کی بات نہیں ہے کہ 1988 میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا.
کہ رئیسی صاحب نے کئی ہزار لوگوں کو پھانسی دیا اور پھر ان کے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا. یعنی وہ شیعہ لڑکے تھے جیل میں, مذہبی خاندان کے لڑکے تھے, بس خمینی کے مخالف تھے, کچھ کمیونزم کی طرف راغب تھے, کچھ نہیں تھے. ان کو سب کو بہت ہی ایک کھلونے کی طرح کہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ بھئی تمہارا کیا عقیدہ ہے, تمہارا وہی پرانا عقیدہ ہے. یہ لوگ پہلے سے, مثلا کسی نے ایک پیمفلٹ چھاپا تھا, دیوار میں پیمفلٹ لگایا تھا خمینی صاحب کے خلاف, یا کسی نے خمینی کو گالی دی تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ 3 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے, 1 سال کے لیے جیل میں تھا. پہلے سے یہ سب اپنی سزا کاٹ چکے تھے, جن پہ مقدمہ چل چکا تھا, اپنی سزا کاٹ رہے تھے, کاٹ چکے تھے. ان کو دوبارہ سے نئے جرم کے بغیر اس شخص نے پھانسی دی. یہ 1988 کے بعد ہے, لیکن صرف اس کی بات نہیں 1988 سے, 1980 کے اوائل سے لے کر یہ ابھی تک 2020 تک یہ شخص اسی پروسیس میں تھا. اس کا کام تھا پھانسی دینا, قتل کرنا. آپ کو یقین نہیں آتا تو جا کے ادھر دیکھ لو. اور فارسی میڈیا میں یہ بہت ہی عام چیز ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے نا, جیسے آپ سمجھتے ہیں نا کہ زرداری مثلا بینظیر بھٹو کا شوہر ہے, یہ سب لوگ جانتے ہیں. اس فارسی اردو میڈیا پاکستان میں جانتے ہیں. فارسی میڈیا میں اسی طرح کہ ابراہیم رئیسی ایک قاتل ہے, ایک جنایت کار ہے, ایک کرمنل ہے, یہ سب لوگوں کو پتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ اگر اس پہ آپ مزید, آپ کو فارسی نہیں پڑھنا آتا, جائے ابراہیم رئیسی ویکیپیڈیا میں جا کے دیکھیں, ادھر آپ نیچے چلے جائیں, 2-3 کلکوں کی بات ہے. وہاں پہ اس نے ایکسٹرا جوڈیشل جو کلنگ کی ہے, اس کے خلاف جو ہیومن رائٹس کے, یہ تو مغربی زمان میں نا ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے, اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا. وہاں پہ پورا وہاں پہ ڈیٹیل ہے. آپ کلک کریں, کچھ کلکس کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آدمی کون تھا, پھر اس کا دفاع کریں. اس کے علاوہ آپ جائیں ابراہیم رئیسی کو آپ دیکھ لیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ آپ ابراہیم رئیسی کا سرچ کریں گوگل میں, ایمنسٹی انٹرنیشنل ابراہیم رئیسی, وہاں پہ آپ کو ایک لسٹ آئے گا. یہ لسٹ یہاں پہ جو ہے بہت کم ہے. یہ لوگ جو کرتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں وہ مغربی دنیا کو نہیں پتا ہوتا, ہمیں پتا ہوتا ہے. ہمیں جن کو انفارمیشن ملتا ہے ایران سے, یعنی ہم فارسی میڈیا پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ لوگ پڑھتے ہیں, اللہ جانتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنا خبیث آدمی تھا, کتنا کتا تھا یہ ابراہیم رئیسی, کیسا سور تھا یہ. اللہ لعنت کرے اس کے قبر پر, اللہ لعنت کرے اس کو, اس ملعون کو. ایک بہت ہی مولوی شیعہ عالم دین معمم, اس کی عمر 50-60 ہوگی, اس نے خود ہی مجھے بتایا. اچھا, مجھ سے ملنے آیا تھا آج سے کوئی, اب وہ کربلا میں رہتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ اس زمانے میں یہ دادگاہ ویژا میں تھا, یہ ابراہیم رئیسی, یہ کتا, یہ ملعون. میں اس کو پکڑ لیا تھا دادگاہ ویژا میں, کیونکہ ایران میں اگر کوئی مولوی قمزنی کرے اس کو ڈال دیتے ہیں. ابو بکر عمر کو آپ اشارہ کنائے سے بھی کچھ کہیں, جیل میں ڈال دیتے ہیں آپ کو, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ وحدت واجب ہے, اور جماعت عمریہ کے ساتھ یہ ان کے مقدسات کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. اسی بنا پر اس بیچارے کو جیل میں ڈالا تھا, اس پہ کیس چلایا تھا. اور دادگاہ ویژا کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک اسپیشل برانچ ہے ان لوگوں کی. ان کا کام یہی ہے کہ جو شخص خامنی کا نقد کرے, یا خامنی کی سیاستوں کا نقد کرے, یا ابو بکر عمر کو کچھ کہے, یہ مخصوص ہے مولویوں کے لیے, شیعہ مولوی علماء کے لیے. ایک برانچ ہے ان کا پاس, دادگاہ ویژا اس کو بولتے ہیں. یہ خامنئی کے ہاتھ ہیں خون میں رنگے ہوئے علماء کا گلا دبانے کے لیے, اس کو بولتے ہیں دادگاہ ویژا, اسپیشل کورٹ فار دی کلرکس, علماء کے لیے ایک اسپیشل کورٹ. اس پہ مقدمہ چلتا ہے وہاں پہ. اگر آپ خامنئی کے مخالف ہیں, فوراً آپ کی بیوی کا طلاق ادھر دیا جاتا ہے, بیوی سے الگ کر دو اس کو, آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں. حکم ملتا ہے کہ بھئی اس کو 20 سال کا جرم, یعنی وہاں پہ بہت ظلم ہوتا ہے. حکم ملتا ہے اس کو 100 کوڑے لگاؤ, پھانسی لگاؤ. بہت, یعنی جو لوگ ایران میں دیکھیں, جو پاکستانی اردو زبان علماء, یہ تو برین واش زامبیز ہیں, جو آپ کے چھوٹے موٹے علماء ہیں جو 5 سال 6 سال 7 سال رہتے ہیں ایران میں, ان کو اتنا نہیں پتا ہوتا. پرانے علماء جو 20 سال رہ چکے ہیں, 25 سال رہ, 30 سال, ان کو پتا ہے. ان میں سے کسی سے پوچھ لیں آپ کہ دادگاہ ویژا میں علماء کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ رئیسی اس کا ہیڈ تھا. اچھا, تو یہ عالم مجھے خود بتا رہے تھے کہ مجھے جیل میں لے کے گئے تھے. وہ خود کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک اور مولوی تھا. میں نے اس عالم سے پوچھا, میں نے اس شخص سے پوچھا, میں نے سنا ہے کہ ادھر ائمہ علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں دادگاہ ویژا میں, یہ سچ ہے؟ اللہ جانتا ہے. اس نے کہا یہ سچ ہے. اس نے خود کہا کہ امام عصر علیہ السلام کو گالی دینا یہ تو عام چیز ہے, کیونکہ وہاں پہ علماء آتے ہیں نا, علماء ان کو واسطہ دیتے ہیں کہ میں تو بے گناہ ہوں. امام عصر, وہ مذاق اڑاتے ہیں امام عصر علیہ السلام کا, امام جعفر صادق گالی دیتے ہیں. وہ کون ہے بھائی؟ اب سنو, وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ ایک دوسرا عالم تھا,
اس کو یہ ٹارچر کر رہے تھے اعتراف لینے کے لیے کہ تو نے فلان کام کیا نا، فلان کام کیا، اس کا اعتراف کرو. وہ ان کو قسم دے رہا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا. یہ دادگاہ خامنی کی دادگاہ ویژن میں یہ ہوتا ہے علماء کے ساتھ. قسم دے رہا تھا حضرت زہرا، اللہ کی قسم میں کیسے کہہ دوں کہ یہ کتے دیکھ امام زمانہ علیہ السلام تو مرد ہے نا، ان کو گالی دیا جائے. امیر المومنین علیہ السلام کو گالی، وہ تو مرد ہے. یہ کتے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو گالی دیتے تھے. وہ اس نے خود مجھے بتایا، اور یہ میں نے متعدد ذرائع سے سنا ہے یہ باتیں کہ یہ اسی طرح اگر ان کے یہ جب آپ سے اعتراف لے رہے ہوتے ہیں، یہ خود بھی اعتراف لینے والوں میں شامل تھا. یہ پہلے تو جونیئر تھا نا یہ رئیسی، اور اس کے ماتحت یہ جو کام ہو رہا تھا. بہرحال ایک کتا مرا ہے، ایک سور مرا ہے. ہمیں بالکل خوشی ہے، ہم کہاں ماریں گے، ہم جشن منائیں گے. اور جس دن خامنئی مرے گا، جس دن سیستانی جہنم واصل ہوگا، اس دن بھی ہم جشن منائیں گے، خوشی منائیں گے. یہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں. کوئی یہ اہل بیت علیہ السلام سے منحرف ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا راستہ روکنے والے لوگ ہیں. انہوں نے تشیع کو دنیا میں بدنام کیا ہے. یہ دیکھو، یہ اس طرح سے ہزاروں لوگ ہیں، دسیوں ہزار لوگ ہیں. صرف 1988 کی بات نہیں ہے میرے عزیزو. ان لوگوں نے بے شمار لوگوں کو، اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے. اب بھی ان کا قتل کا سلسلہ جاری ہے. اب بھی یہ عراق کے جو علماء ہیں بڑے بڑے، ان کے بڑے اختلافات ہیں خامنئی سے. یہ کچھ نہیں بولتے اس لیے کہ ان کو پتہ کہ یہ قتل ہو جائیں گے. یہ سب یہ کھلا راز ہے. حوض علم قم میں سب مخالف بہت زیادہ ہیں خامنئی کے. کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو یہی حال ہوگا، ان کے بچوں کا یہی حال ہوگا جو ہوا ہے. ایک قاتل مرا ہے، معاویہ کا بسر ابن ارطاط مرا ہے. معاویہ کا ایک جلاد تھا، اس کا نام تھا بسر ابن ارطاط. اس کا کام یہی تھا کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا معاویہ کے حکم پہ. ہمارے زمانے کا خامنئی معاویہ ہے، اس کا بسر ابن ارطاط جہنم واصل ہوا ہے. اللہ کی لعنت ہو اس پر. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں ایک دو خطبے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سنا کے پھر، کیونکہ مجھے کام بہت ہے آج میں نے جانا ہے تو میں یہ پروگرام نہ کرتا. کچھ دوستوں نے کہا کہ بھئی یہ کچھ وضاحت آپ دے دیں، اور میں نے سمجھا کہ کیونکہ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک سور کے موت کو یہ لوگ، ایک مومن سید مرا ہے، مومن سید، یہ قاتل ہے، بے گناہ شیعہ نوجوانوں کا قاتل ہے. یہ شیعہ سید مرا ہے، اللہ لعنت کرے. یہ آپ ثابت کریں نا، آپ آ جائیں علمی لحاظ سے ولایت فقی کفر ہے، اس کو آپ جواب دیں. یہ کتاب الروضہ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 8، چھاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ ایک خطبہ ہے میرے آقا میرے سید امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ صفحہ نمبر 63 پہ شروع ہوتی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر. ایھا الناس، مدینے میں انہوں نے خطبہ دیا. یہ شاید خلفاء کے دور کی بات ہے اس زمانے میں، یعنی اپنی حکومت سے پہلے. ان المنتحلین للامامۃ من غیر اہلها کثیر. اے لوگو، امامت کے مدعی، وہ لوگ جو امامت کا حق نہیں رکھتے، وہ بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ آئیں گے. ان المنتحلین للامامۃ، جو لوگ امامت کا ادعا دار ہیں، من غیر اہلها، اور وہ امامت کے اہل نہیں ہیں، یہ کثیر، یہ بہت زیادہ ہے. ولو لم تتخاذلوا عن مر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يتشجع عليكم من ليس مثلكم. اور اگر تم حق جو کڑوا ہے، کڑوا تلخ حقیقت ہے، اس کو نہ چھوڑو. حق ہو سکتا ہے تلخ ہو، مومن کے لیے تو حق ہمیشہ میٹھا ہے، شیرین ہے. ولو لم تتخاذلوا عن مر الحق، اگر تم تلخ جو حقیقت ہے اس کو نہ چھوڑو. ولم تهنوا عن توهين الباطل، اور باطل کی توہین کرتے ہوئے، باطل کی تحقیر کرتے ہوئے، باطل کی تصغیر کرنے سے تم نہ ڈرو. لم يتشجع علیکم من لیس مثلکم، اہل باطل کبھی امامت پہ قبضہ نہیں کر سکتے. اہل باطل نہیں کر سکتے. اہل باطل کا ادعا اس وقت مقبول ہوتا ہے، ولایت فقی اس وقت مقبول ہوتی ہے کہ اس کمینہ خامنئی، جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا صحیح طرح سے، کہتا ہے میرے پاس وہی اختیارات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور جو اس کو رد کرے وہ مہدور الدم ہے، کافر ہے، اس کے قتل جائز ہے. یہی ملعون خامنئی. آپ میری اسپیچ کو پڑھے نا، ولایت فقی کیوں کفر و شرک ہے، کوئی رد تو کرے نا. مزاحیہ کلپ بنا کے مجھے رد کرنا، یہ عوام کو بیوقوف بنانا اور مرجعیت اور ولایت فقی والوں کی بے بسی کی دلیل ہے. وَلَمْ يَقُومَنَّ قَوِيٌّ عَلَيْكُمْ،
اور آپ پہ کوئی اگر آپ حق کا ساتھ نہ چھوڑو، حق جب کڑوا ہوتا ہے، حق کے ساتھ نہ چھوڑو اور باطل کی توہین کرنے سے، باطل کی تحقیر کرنے سے، باطل کو باطل کہنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹو تو تم پر اہل باطل کبھی مسلط نہ ہوں گے۔ یہ اہل باطل تشیع پہ ابھی کیوں مسلط ہے؟ کیونکہ لوگ حق کو حق کہنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ لوگ حق کو حق نہیں کہتے، علماء خاموش ہیں۔ ایک طبقہ علماء جن کو پتہ ہے وہ خاموش ہیں، ایک علماء کا طبقہ ہے جو عالم ہی نہیں ہے، برین واش زامبیز ہیں۔ اکثریت علماء ہندوستان پاکستان میں اسی برین واش زامبیز کیا، جو ایران میں برین واش ہو چکے ہیں، ان کے پاس علم تو کچھ ہے بھی نہیں۔ اور اس کے بعد والا خطبہ ہے میرے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، جو انہوں نے قتل عثمان کے بعد فرمایا، قتل عثمان کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ملاحظہ کریں میرے عزیزو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خطبہ کافی لمبا ہے، اس میں سے میں ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ قتل عثمان کے بعد انہوں نے یہ جملے کہتے ہیں، انہوں نے خطبہ دیا تھا مدینہ میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے۔ وَقَدْ قَتَلَ اللَّهُ الْجَبَابِرَةَ عَلَى أَفْضَلِ أَحْوَالِهِمْ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ظالمین، جبار، ڈکٹیٹرز کو ان کے بہترین حالت میں، آئے ہائے تخت میں براجمان ہے، ٹھیک ہے نا، ایک شہر سے پرواز کر رہا ہے دوسرے شہر میں، ہیلی کاپٹروں کی وہ جرمٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے جبارین کو، افضل احوالہم وآمن ما کانوا، جب وہ بالکل امان کا احساس کرتے ہیں۔ یہ مقتل عثمان کے بعد امیر، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اچھا، یہ بالکل جب اپنی بہترین فل پاور پہ ہوتے ہیں، امن میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جباروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وَأَمَاتَ حَامَانَ وَأَهْلَكَ فِرْعَوْنَ وَقَدْ قُتِلَ عثمان، یا قتل عثمان، اللہ نے حامان کو ہلاک کیا۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ فرعون کو اشارہ کیا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، وقد قتل عثمان، اللہ نے عثمان کو قتل کیا، یا قتل عثمان، عثمان قتل ہوا۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح امیر المؤمنین علیہ السلام عثمان کی موت پہ خوش تھے، آج ہم ایک ملعون مردود کے موت پہ خوش۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے سپورٹ میں یہ بات کہتے ہیں، نہیں، بالکل اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لعنت اسرائیل پر، لعنت ہر ظالم پر۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شخص قاتل تھا، یہ شخص، اس کا عقیدہ ہی کفریہ تھا، یہ شخص شیعوں کے بلاؤں کا سبب ہے، یہ ان کا عقیدہ، یہ جو ولایت فقیہ کا عقیدہ ہے، مرجعیت کا عقیدہ ہے، بالخصوص ولایت فقیہ کا عقیدہ، جو بالکل کفریہ عقیدہ ہے۔ میں آپ سب کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ وہ جو کلپ آیا آپ کے سامنے کہ میں ہنس رہا تھا، میری خوشی کی سبب امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا، میں بڑا خوش تھا، بڑا خوش بھی ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ سب شیعوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب کامل الزیارات میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ کامل الزیارات ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا آمنا أما إنك سترى عند موتك حضور آبائی۔ مسمع کردین سے فرمایا کہ جو شخص ہمارے غم میں غمزدہ ہو جائے اور ہمارے خوشی کے ایام میں خوش ہو جائے، ہمارے خوف کی وجہ سے وہ خائف ہو جائے، ہمارے امان کی وجہ سے وہ امن کا احساس کرے، یہ ہمارے سچے شیعہ۔ اور یہ جب مر جاتے ہیں تو ہم ان کی ملاقات کے پاس وہ آ جاتے ہیں، ہم اپنا دیدار کراتے ہیں، میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام آ جاتے ہیں، حسنین سلام اللہ علیہما و آلہما آ جاتے ہیں، ائمہ اطہار علیہ السلام آ جاتے ہیں کہ اے ہمارے ولی، اے ہمارا شیعہ۔ یہ وہ اشخاص کے لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خوشی کے دن وہ غم نہ منائیں۔ امام رضا علیہ السلام کے ولادت کے دن سے زیادہ کوئی خوشی کا دن ہے کمینو کہ تم نے اس کو عزا کا دن بنا دیا؟ میں ہنس رہا تھا اس کلپ میں کیونکہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے، اور اس خبر پر کہ ایک سور کے لاشے کے نکالنے کے لیے کتے، خامنی نے کتے بھیجے تھے، تو یہ خبر کچھ مزاحیہ تھا۔ میں اس کے موت پہ نہیں ہنس رہا تھا، لیکن اگر میں ہنسوں تو مجھے بالکل ہنسنے کا حق ہے، اور میں خوش ہوں، الحمدللہ بہت ہی خوش ہوں۔ یہ جہنم حاصل ہو چکا ہے، جس دن خامنی مر جائے گا اس دن بھی ہم خوش ہوں گے، لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ خامنی نہ مرے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اس پہ بدترین ظالم جو اس پہ رحم نہ کریں، اس پہ مسلط کریں، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے مرنے سے پہلے، اور آخرت میں تو یہ ہے ہی کافر جہنم میں جانے والا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے۔ جو لوگ میرا سپورٹ نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی میں یہاں پہ پاپولرٹی جیتنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ حق بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے لیے کافی ہے کہ میں
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے سامنے میں سرخرو ہوں. میں حق بیان کروں، میں حقائق کو نہ چھپاؤں، میں بدعات کو بولتا رہوں. وہ میرا مشن ہے. دنیا میری تعریف کرے یا مجھے گالی دے دے، اس سے مجھے طبیعت پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑتا. الحمدللہ رب العالمین.